السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابرہہ کو خانہ کعبہ سے حسد اور جیلسی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے بہت ہی عالیشان کلیسا تیار کرایا. اب اسی جو واقعہ ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے پارٹ 2 آج ہم پڑھیں گے. اب جب ابرہہ نے ایک بہت خوبصورت اور عالی شان اور لیوش قسم کا ایک کلیسا تیار کروایا تو اس بات کی خبر کسی طرح بنی کنانہ کے ایک شخص کو ہو گئی. بیسیکلی جو عربس تھے یا جو بھی خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے، انہیں خانہ کعبہ سے بہت انسیت ہوئی تھی، انہیں خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی اور وہ بہت عقیدت رکھتے تھے، بہت ادب کرتے تھے خانہ کعبہ کا. تو جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کی چکا چوند سے، اس کلیسا کی چکا چوند سے، اس کی ساری جو انٹیریئر کیا گیا تھا اس سے انسپائر ہوتے، لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا. اور جب بنی کنانہ کے ایک شخص کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے رات کو موقع پا کر اس کلیسا میں پخانہ کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ دے وانٹڈ ٹو شو ابرہہ کہ ہمارے نزدیک اس چکا چوند کی، اس خوبصورت لائٹننگ کی، اس خوشبوؤں کی اور اس عالیشان سنگ مرمر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں خانہ کعبہ سے عقیدت اور محبت ہے اور اس جگہ کو ہم اس قابل سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک بے ادبی کی. اور صبح جب ابرہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر یعنی بیت اللہ کو گرا کر ہی دم لے گا. یعنی ہی ہیز دا پاور. تو اس کو یہ تھا اس ٹائم پر کہ اب جو ہے میں خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا. جب خانہ کعبہ ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا تو لوگ کیسے اس کا طواف کریں گے، اور الٹیمیٹلی لوگوں کو اسی طرف آنا پڑے گا. اور اس نے شاہ حبشہ کو اس واقعے کی اطلاع دی، بادشاہ کو اپنے عزائم سے آگاہ کیا اور کچھ ہاتھی بھیجنے کی درخواست کی. شاہ حبشہ نے 12 بہت ہی جائنٹ قسم کے ہاتھی جو بہت ہی بڑے تھے اور تربیت یافتہ تھے، اسپیشل جنگوں کے لیے تربیت یافتہ تھے، اور وہ ہاتھی بھیج دیے. اور ان میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا. وہ ہاتھی جو محمود تھا وہ جسامت اور طاقت میں سب سے بڑھ کر تھا. اور چنانچہ ابرہہ 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا. 60,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مانا جاتا تھا. تو ابرہہ کی اس پیش قدمی سے عرب سخت پریشان ہوئے اور خانہ کعبہ پر حملہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. الغرض یہ لشکر عرب کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا، یعنی کہ جن جن علاقوں سے گزرتا تھا وہاں وہ اپنی دھاک بٹھاتا جا رہا تھا اور لوگ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے. اور عربس کے اندر اس چیز کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی جنگ کے جو ہے متحمل ہو سکتے یا اس لیول کی جنگ کر سکتے. ان کے پاس اتنی نہ ہی اتنا مال تھا، نہ ہی جنگوں کے لیے اس قدر اسلحہ موجود تھا، نہ ہی اس قسم کے کوئی تیاری تھی کہ وہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے. تو جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا اور مکہ سے باہر مغمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا گیا، وہاں پر اہل مکہ کے مویشی چر رہے تھے جنہیں سپاہیوں نے پکڑ لیا، اور ان مویشیوں میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے. اس لوٹ مار کو دیکھ کر قریش، کنانہ اور حذیل کے قبائل پہلے تو لڑنے پر تل گئے، مگر جب دیکھا کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم جنگ نہیں کر سکتے تو انہوں نے لڑائی کا ارادہ اپنے دل سے نکال دیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا پارٹ 3 کریں گے. میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو اس لیے نہیں کرتی تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بہت مسئلہ نہ ہو، اس لیے اس کے کچھ زیادہ پارٹس ہو رہے ہیں اسٹوری کے، لیکن ہوپ سو ہم اس کو جلد کور کر لیں گے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، باقی پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. اللہ حافظ.